السلام علیکم، I'm رافع آصف. ویلکم ٹو دا فارن ڈیسک. امریکہ کے کئی اتحادی ممالک اب امریکہ کی بجائے چین کا رخ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. کئی یورپین کنٹریز کے جو سربراہان ہیں وہ اب یا تو چائنا کا دورہ کرنے جا رہے ہیں، چائنا کا دورہ کر چکے ہیں. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ تمام ویسٹرن کنٹریز اپنی اکانومی کو بہتر کرنا چاہتی ہیں اور ان کو نئی مارکیٹس کی ضرورت ہے، اور چائنا اس وقت دوسری بڑی اکانومی ہے. لیکن ان سب میں خاص بات یہ ہے کہ برطانیہ ایک ایسا ملک تھا جس کو ہمیشہ امریکہ کا اتحادی سمجھا جاتا تھا، لیکن اب برطانیہ بھی چائنا کا رخ کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے. اسی سب پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں سینئر جرنلسٹ سعدیہ افضال. ویلکم ٹو دا شو. ابھی بتائیں کہ برطانیہ جو کہ ایک وقت پہ امریکہ کا بہت بڑا اتحادی ہوا کرتا تھا، وہ اب چائنا کا رخ کر رہا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ یہ آپ نے بالکل صحیح کہا. برطانیہ اور دیگر اتحادی کینیڈین پرائم منسٹر نے چائنا کا دورہ کیا ہے. وہ وہاں کہہ رہے ہیں کہ جناب چائنا ہمارے ملک میں آ کے سرمایہ کاری کرے توانائی کے شعبے میں. اب آپ کو برطانیہ نظر آ رہا ہے. برطانیہ اور امریکہ کے جو تعلقات ہمیشہ سے رہے ہیں، ایک اسپیشل ریلیشن شپ کی مثال اس کو کہا جاتا تھا. ان کو کہا جاتا تھا کہ جناب ایک خاص رشتہ ہے، اور ان دونوں ممالک کا امریکہ اگر ایک چیز میں وہ کہتے ہیں نا وہ دن کو رات کہیں تو وہ رات ہی برطانیہ کی طرف سے کہا جاتا تھا. امریکہ کی ہاں میں ہاں اور ان کی نہ میں نہ ملائی جاتی تھی. بریگزٹ کے بعد سے برطانیہ کے اپنے جو حالات ہیں وہ کافی دباؤ کا شکار ہیں. وہاں کافی غیر یقینی صورتحال ہے، اور برطانیہ کو خاص طور سے دیگر یورپی ممالک کی طرح یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ اب ہمیں ایک وہ نظریے کی بنیاد پہ کسی کے پیچھے نہیں لگنا ہے. ہمیں اپنے انٹرسٹ جو ہیں وہ ان کو پروٹیکٹ کرنا ہے. سو اس وقت اگر آپ دیکھیں تو میں اس اختلاف کو بغاوت نہیں کہوں گی، لیکن اپنے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ایک اسٹریٹجی کے طور پہ ضرور اس کو دیکھا جا سکتا ہے. 8 سال کے بعد برطانیہ کا کوئی وزیر اعظم ہے جو چائنا جاتا ہے، چائنا کا دورہ کرتا ہے، اور اس کی کوشش ہے وہ وہاں جا کے بات کرتا ہے کہ جی دنیا کی دوسری بڑی معیشت ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ چائنا اور برطانیہ جو ہیں ان کے تعلقات میں بہتری آئے. تو ایک طریقے سے تو اپنے سیلف انٹرسٹ کی پروٹیکشن کے لیے. سیکنڈ، آپ نے امریکہ کو بھی پیغام دیا کہ اس وقت آپ کی بہت ساری ایسی پالیسیز ہیں جس سے صرف ہم ہی نہیں، دیگر آپ کے جو مغربی اتحادی ہیں، جو دوست آپ کے رہے ہیں، وہ بہت زیادہ ناراض ہیں. دیکھیں کولڈ وار کے بعد سے امریکہ جو ہے وہ ایک واحد سپر پاور رہا، رائٹ. پھر ان کا یہ جو ایک نیٹو کا الائنس بن گیا، آپ نے رشیا کا مقابلہ کرنے کے لیے، اپنی سیکیورٹی کو مضبوط کرنے کے لیے یہ مغربی اتحادیوں کے ساتھ ایک اتحاد بنا لیا. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ آپ کو چائنا ایک معاشی طاقت نظر آتا ہے، ایک ٹیکنالوجی کے میدان میں طاقت نظر آتا ہے. رشیا عسکری اعتبار سے اور ریجن کے اندر اپنا انفلوئنس جو ہے وہ بڑھاتا ہوا دکھائی دیتا ہے. یورپ جو ہے وہ اپنا ایک معاشی بلاک الگ بنا لینا چاہتا ہے. سو یہ تمام تر چیزیں یا یہ تمام ممالک کی طرف سے جو کوششیں ہو رہی ہیں، یہ براہ راست امریکہ کی بالادستی کو چیلنج کرتی ہیں. امریکہ نے ابھی اپنے اس صدر کے جو پالیسیز اپنائی ہیں وہ امریکہ فرسٹ پالیسیز ہیں. اب آپ اس پہ ڈبیٹ کر سکتے ہیں کہ واقعی امریکہ فرسٹ ہیں، امریکہ کو فائدہ ہے یا نہیں ہے، لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ چیز ضرور بتا دی ہے کہ جو بھی ان کا رشتہ ہوگا جس بھی ملک کے ساتھ وہ ٹرانزیکشنل ہوگا. سو یہاں پہ اس وقت یہ تمام ممالک ایک جذباتی لگاؤ امریکہ کے ساتھ، نظریاتی ایک جو ان کا ایک موقف ہے اس سے ہٹ کے وہ اپنی اکانومی کو فوکس کرنا چاہتے ہیں. ایک سیلف انٹرسٹ بیسڈ ڈسٹنس آپ کو نظر آتا ہے ان ممالک اور امریکہ کے درمیان کہ ہم نے اس وقت اپنے مفادات کو دیکھنا ہے. یہ دنیا کو آہستہ آہستہ ریئلائز ہو رہا ہے کہ آپ کے لیے عسکری طاقت ہونا بھی بہت ضروری ہے. جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ان نیٹو ممالک کو فورس کرتے آئے کہ تمام یورپی ممالک جو ہیں وہ اپنا ڈیفنس بجٹ بڑھائیں، اب وہ 5% سے 10% کی بات ہو رہی ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے معاشی طاقت ہونا زیادہ معنی رکھتا ہے، وہ زیادہ آپ کے لیے ناگزیر ہو گیا ہے ان حالات میں. سو اگر آپ کو وہ تمام پروٹیکشن، وہ تمام گارنٹیز، چاہے وہ سیکیورٹی کی ہوں چاہے وہ اکانومی کی ہوں، آپ کو یو ایس اے سے نہیں ملیں گی، تو پھر ظاہر ہے آپ نے کہیں نہ کہیں ایسے ملک کی طرف تو جانا ہے جہاں سے آپ اپنی معیشت کو تھوڑی سی ایک اچھی بنیاد فراہم کر سکیں، جو آپ کی گر رہی ہے معیشت، جو آپ کے وہاں عوام کی پریشانیاں ہیں ان کو کم کیا جا سکے. سو ایک بلائنڈ الائنمنٹ نہیں ہے
اندھا دھند آپ ایک پالیسی کے پیچھے، ایک ملک کے پیچھے چلتے جا رہے ہیں. اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک جو پاور کا اسٹرکچر ہے نا دنیا میں وہ تبدیل ہو رہا ہے. اب اٹس نو لانگر یونیپولر. اب ملٹی پولر ورلڈ کی طرف آپ جا رہے ہیں. تو آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ وہ بلائنڈ الائنمنٹ سے ہٹ کے ایک سلیکٹڈ پارٹنرشپس کی طرف جائیں. ایسی پارٹنرشپس جو کہ آپ کی معیشت کو اسٹرینتھن کرنے کے قابل ہوں. اور وہ اس وقت چائنا ہے، ایک ایسا ملک ہے جس کے ساتھ کوئی بھی ملک اگر پارٹنرشپ میں جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں نا گھاٹے کا سودا نہیں ہوگا، وہ آپ کو فائدہ ہے اس چیز کا. سو آئی تھنک بڑا ایک پریگمیٹک اپروچ کے ساتھ یہ تمام ممالک چائنا کو اپروچ کر رہے ہیں، وزٹ کر رہے ہیں، بیکاز ان کو سمجھ آ رہا ہے کہ آلریڈی بہت دیر ہو گئی ہے. ہم نے امریکہ کی وجہ سے اپنا کافی نقصان کر لیا ہے. امریکہ ہمارے ساتھ ہماری پشت پہ اس طریقے سے نہیں کھڑا جیسے ہم ایکسپیکٹ کیا کرتے تھے یا جیسے ایک زمانے میں ہوا کرتا تھا. سو اب ہم اپنا راستہ تبدیل کریں، اور وہ راستہ جو تبدیل کیا ہے وہ سیدھا چائنا کو جاتا ہے. اچھا، تو کیا یہ بھی پاسبل ہے کہ جو تمام یورپین کنٹریز ہیں امریکہ کی پالیسیز کی وجہ سے رشیا کا بھی رخ کر لیں، رشیا کی طرف بھی بہتری کا پلان بنائیں؟ دیکھیے بڑا اچھا سوال ہے آپ کا، بڑا دلچسپ سوال ہے. روس کی ہی خلاف یہ اکٹھے ہوئے، نیٹو بنایا، اپنی سیکیورٹی کا ضامن سمجھا کہ جی امریکہ ہے. پھر روس کا حملہ ہو گیا یوکرین پہ، اور پریزیڈنٹ پوٹن کی جب ان کو نظر آیا کہ جناب تمام شرائط پریزیڈنٹ ٹرمپ ماننے کو تیار ہیں اور وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ یوکرین اور روس کی جنگ رک جائے، لیکن اگر ان کی ٹرمز پہ رکے گی تو پھر اگلا نشانہ ہم ہو سکتے ہیں. تو بڑا ہم ایک ویک فوٹنگ پہ آ کے ڈیل کر رہے ہوں گے رشیا سے. ہیونگ سیڈ دیٹ، روس کے ساتھ بہت سے یورپی ممالک کی اوبیسلی ٹریڈ جاری تھی، انرجی نیڈز وہاں سے پوری ہو رہی تھیں. پھر یہ سینکشنز لگیں یوکرین پہ حملے کے بعد، سو وہ سلسلہ بھی بند ہو گیا. اس کے بعد فوری طور پہ آپ نے دیکھا کہ یورپ کے اندر بہت زیادہ اس انرجی نیڈز پوری نہ ہونے کے باعث آپ ان کی اکانومی کے اوپر بہت دباؤ دیکھتے ہیں. مہنگائی بڑھتی چلی جاتی ہے، ایک بحران کسی کیفیت، ایک کرائسس آپ کو جو ہے وہ نظر آتا ہے. اور اوبیسلی وہاں بے روزگاری بڑھ رہی ہے. پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ آلریڈی ان کی وہ امیگریشن کے معاملات کے اوپر تنقید کرتے رہتے ہیں، یہ بھی کہتے رہتے ہیں کہ جناب اگر انہوں نے اپنا ذمہ داری، اپنا بوجھ خود نہیں اٹھایا تو پھر یہ ممالک کو لیپس کر جائیں گے اور یہ بہت زیادہ اپنے آپ کو بگاڑ رہے ہیں. یہ انہوں نے ابھی UNGA کے پلیٹ فارم پہ باقاعدہ ان تمام ممالک کو وارن کیا ہے. لیکن چائنا ایک ایسا ملک، جیسے میں نے پہلے کہا کہ وہاں تو آپ کو چلو یہ نظر آ رہا ہے کہ آپ نے امریکہ کو ایک میسج کنوے کر دیا، آپ چائنا کی طرف جا رہے ہیں. چائنا کو اب آپ ایک سمجھ لیں کہ آپ کے لیے ناگزیر ہو گیا ہے چائنا کے ساتھ تعلقات رکھنا، کیونکہ US جیسا ملک بھی ڈپینڈنٹ ہے بہت ساری چیزوں کے لیے چائنا کے اوپر. اس کی ہم نے ریسنٹلی بہت سی مثالیں دیکھی ہیں. سو چائنا ایک سٹوری ہے. جو آپ نے کہا نا رشیا کا، اپنی گیس کی، انرجی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے بالکل وہ جا سکتا ہے، کیونکہ سستی انرجی کی نیڈس تو وہیں سے پوری ہو رہی تھی نا. جیسے انڈیا ہے وہ روس سے سستا تیل، ایگزیکٹلی. تو وہ کیا کہتے تھے کہ جناب ہم تو پھر وہ سبسڈائزڈ ایک ریٹ پہ اپنے عوام کو بیچ رہے ہیں اور ہمارے عوام کا بڑا فائدہ ہو رہا ہے. لیکن ادھر سے US کا پریشر آیا تو آپ نے وہ تیل خریدنا جو ہے وہ بند کر دیا، کم کر دیا، بند تو پوری طرح سے نہیں کیا. سو گیس اور تیل کی ضروریات کے لیے، توانائی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے یورپ کو دوبارہ روس کا رخ کرنا پڑ سکتا ہے. دوسرا اوبیسلی اب امریکہ پہ وہ اعتماد نہیں رہا، اب اس کی دوری کی وجہ سے ایک الگ آپ کے اوپر پریشر ہے. پھر آپ کو اب روس اور چائنا کا ایک بلاک باقاعدہ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے. سو یہ بڑا مشکل ہو گیا ہے یورپ کا ان تمام ممالک سے، خاص طور سے چائنا اور روس سے بھی دور رہنا. لیکن اگر آپ یہ مجھ سے کہیں کہ جی باقاعدہ کوئی مکمل کوئی اتحاد نظر آ سکتا ہے، اس قسم کا اتحاد جیسے US کے ساتھ رہا ہے، تو وہ بڑا مشکل ہے. وہ اس اسٹیج کے اوپر وہ پاسبل نہیں ہے. لیکن ہاں ایک پریگمیٹک آپ کو ریلیشن نظر آ سکتا ہے، اپنے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ریلیشن نظر آ سکتا ہے. ایک بڑی لمیٹڈ انگیجمنٹ جو ہے اپنے مفادات کی خاطر وہ روس کے ساتھ ہو سکتی ہے. پہلے چائنا کی طرف رخ کیا انڈیا نے، پھر بعد میں پوٹن کو انڈیا میں بلایا، اور پھر اب جو یورپین یونین میں ان کا ایک معاہدہ طے ہوا ہے. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ یہ آپ کی آبزرویشن بالکل صحیح ہے. جو اس وقت انڈیا کی
ایک پالیسی یا اسٹریٹجی چل رہی ہے. دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ ٹریڈیشنلی ہم نان الائنڈ ہیں, ہم کسی کے ساتھ کسی ایک بلاک کا حصہ نہیں بننا چاہتے, کوئی ایک خاص کیمپ کی طرف جو ہے وہ الائنمنٹ نہیں چاہتے, ہم سب کے ساتھ اپنے انٹرسٹ کی بنیاد پہ تعلقات رکھنا چاہتے ہیں. لیکن اس کے باوجود ٹریڈیشنلی روایتی اعتبار سے دفاعی ضروریات کو سامنے رکھتے ہوئے اگر آپ بات کریں تو روس کے ساتھ ایک ان کا تاریخی تعلق ہمیشہ سے رہا ہے. وہ روس بھی پریزیڈنٹ پوٹن جب انڈیا جاتے ہیں تو وہ جس ڈیل کی توقع کی جا رہی تھی وہ ان کو نہیں ملتی ہے. وہاں کیا مسئلہ تھا کہ یہ ہم سے تیل کی خریداری اگر کم کرتے ہیں تو پھر ڈیفینس ڈیل نہیں ہوگی. تیل کی خریداری کیوں کم ہوئی؟ کیونکہ دوسری طرف یو ایس کا پریشر ہے. ٹھیک ہے, پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہہ دیا تیل خریدنا جاری رکھو گے تو تم اس جنگ کو یوکرین کی عوام کے خلاف فنڈ بھی کر رہے ہو, اور پھر ہم مزید ٹیرف لگا دیں گے. منظوری دے دی ریسنٹلی کہ 500% ٹیرف لگا دیں گے. چائنا کے ساتھ بھی پھر انہوں نے ایک محتاط تعلق بنانے کی کوشش کی. اب یہ تمام تر صورتحال جو ہے نا, اب بھارت کیا کوشش کر رہا ہے کہ ہم روس کے ساتھ بھی تعلقات اچھے کر لیں, امریکہ کے ساتھ بھی اچھے کر لیں, چائنا کے ساتھ بھی کسی نہ کسی طریقے سے ایک لمیٹڈ انگیجمنٹ جو ہے وہ ہماری بہتری کی طرف چلی جائے. یہ دیکھیں ایک کامیاب فورن پالیسی میں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تمام جزو ہوتے ہیں کہ ایک ملک کہتا ہے کہ سب کے ساتھ میرے اچھے تعلقات ہوں. ہر ملک کی خواہش ہوتی ہے نا کہ ہم اپنے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کریں, ہر ملک کے ساتھ ہمارے تعلقات ہوں, لیکن فی الوقت وہ آپ کی فیور میں نہیں جا رہی ہے, وہ آپ کو آپ کی منشا آپ کی مرضی کے مطابق ریزلٹس نہیں دے پا رہی ہے. اس پہ تو کوئی انکار نہیں کرے گا کہ ابھی بھی یو ایس کا پریشر موجود ہے. اس پہ تو کوئی انکار نہیں کرے گا کہ روس کے ساتھ ابھی بھی آپ کی ڈیفینس ڈیل نہیں ہو سکی ہے. آپ نے ابھی یورپ کے ساتھ تجارتی ڈیل کی ہے. سو یہ بھی اگین کیا تھی, میسیجنگ تھی, ایک سگنلنگ تھی امریکہ کو کہ آپ چلیں ہمیں کہتے ہیں کہ ہم پہ ٹیرف لگا دیں گے, یا آپ ہماری وہ جو تجارتی پارٹنرشپ ہے اس کو توڑنا چاہتے ہیں. ہم اتنے عرصے سے آپ کے اسٹریٹجک پارٹنر رہے ہیں لیکن آپ ہمیں دور دھکیل رہے ہیں, صرف اس چیز کی سزا دے رہے ہیں کہ ہم روس سے تیل خرید رہے ہیں. سو کوئی بات نہیں, ہم جو ہے نا یورپ کی طرف چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم اس سے پہلے نیوزی لینڈ کے ساتھ ہم نے ایک ٹریڈ ڈیل کر لی, اب ہم جو ہے نا وہ یورپ کے پاس چلے جاتے ہیں, جس کو آپ مدر آف آل ڈیلز کہہ رہے ہیں. یورپ نے بھی ایگزیکٹلی یہی کام کیا, امریکہ کو پریزیڈنٹ ٹرمپ کو پیغام دے کے کہ آپ ہمیں جو ٹیرف کی مشکلات میں پھنسا رہے ہیں یا آپ کی جو پالیسی ہے وہ اس وقت ہمارے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے, لہٰذا ہم اپنے لیے ایک تجارتی ایک الگ راؤٹ تلاش کر رہے ہیں وچ از ود انڈیا. تو یہ دونوں طرف سے سگنلنگ کی گئی. بیسکلی اگر آپ دیکھیں نا اس وقت انڈیا جو پیغام دے رہا ہے امریکہ کو, وہ جو آپ نے دیکھا نا یو ایس کے الیکشنز ہوتے ہیں تو آپ سنتی ہیں کہ سوئنگ اسٹیٹ ہے, وہ مشیگن جی سوئنگ اسٹیٹ ہے, وہ فلاں جو ہے وہ سوئنگ اسٹیٹ ہے, یعنی کہ ان کا جو ووٹر ہے نا وہ کسی بھی وقت ادھر بھی جا سکتا ہے ادھر بھی جا سکتا ہے. وہ اینڈ ٹائم تک آپ کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ نے یہ ریپبلک پارٹی کے لیے یہاں سے ووٹ نکلے گا یا ڈیموکریٹس کے لیے نکلے گا. اب آپ آخری منٹ پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں سوئنگ اسٹیٹ ہے, یہ ادھر بھی سوئنگ کر سکتی ہے ادھر بھی سوئنگ کر سکتی ہے. سو اس وقت انڈیا جو ہے نا وہ ایک گلوبل سوئنگ اسٹیٹ بن چکا ہے. ٹھیک ہے, وہ ادھر بھی سوئنگ کر سکتا ہے, وہ ادھر بھی سوئنگ کر سکتا ہے. سو وہ اوبیسلی وہ اب ملٹی الائنمنٹ کی طرف اوبیسلی جانا چاہتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کو یہ بھی اندازہ ہے کہ جو مرضی ہم کہہ لیں, وہ کتابی باتیں اور جلسوں میں خطاب میں نعرے بہت اچھے لگتے ہیں کہ جناب ٹھیک ہے امریکہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے تو ہمیں بھی ضرورت نہیں ہے, ہم ادھر یورپ چلے جائیں گے. بٹ اسٹل امریکہ اس وقت بھی ایک سپر پاور ہے, سب سے بڑی اکانومی ہے. آپ جو مرضی کہہ لیں, یورپ کو بھی اس چیز کا اندازہ ہے اور انڈیا کو بھی اس چیز کا اندازہ ہے. سو پورے طریقے سے وہ تعلقات بگڑ جانا یا ٹوٹ جانا وہ اوبیسلی کسی کے بھی فائدے میں نہیں جاتا ہے. ٹھیک ہے, آنے والے دنوں میں کیا واقعی اس میں کوئی آپ کو کامیابی ملتی ہے جو آپ بڑے عرصے سے لابی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جو بڑے عرصے سے آپ چاہ رہے ہیں کہ جی یو ایس بھی اسی طریقے سے ہمارے ساتھ سلوک کرے جیسے پہلے ہوا کرتا تھا. لیکن اس وقت مسئلہ یہ ہے نا کہ وہاں پہ ٹرانزیکشنل پالیسی چل رہی ہے. وہاں پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو بیٹھا ہوا ہے نا وہ یہ کہتا ہے کہ آپ نے ہمارے ساتھ جیسا سلوک کیا ہے نا ماضی میں, ہم بھی ویسا ہی کریں گے. آپ ہماری بات نہیں سنیں گے تو ہم آپ کو اس کی سزا دیں گے. سو یہ پالیسی انہوں نے انڈیا کے ساتھ بھی اپنائی ہے, یہ پالیسی انہوں نے یورپ کے ساتھ بھی اپنائی ہے. اسی وجہ سے آپ کو یورپ اور انڈیا قریب ہوتے ہوئے اس ٹریڈ ڈیل, فری ٹریڈ ڈیل کی صورت میں نظر آتے ہیں.
لیکن انڈیا کے لیے بھی کہیں نہ کہیں یہ بہت ضروری ہے اور اوبیسلی کوشش بھی ہے کہ امریکہ کے ساتھ بھی ہم تعلقات کو دوبارہ سے اثر نو کا جائزہ لیں اور کسی نہ کسی طریقے سے ان کو کنونس کیا جا سکے کہ انڈیا کے ساتھ اسٹریٹجک پارٹنرشپ ان کے لیے کتنی ضروری ہے. تھینک یو فار بینگ ہیئر. آج کے لیے اتنا ہی. سی یو ان دی نیکسٹ ایپیسوڈ. اللہ حافظ. You are watching Apna Watan.